دود کریں گی جو آئین سے متصادم ہوگا۔ تو اس حوالے سے تشریف لائے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس موقف میں وزن ہے، اور ہمیں ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے۔ چاروں صوبوں میں جو بھی نظام ہو وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، قانون سازی ہو تو وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے، بلدیاتی ممبران کے اختیارات ہوں تو آئین سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس پر مزید بھی صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام اور ان کی جماعت آپس میں رابطے میں رہیں گی، اس پر اتفاق ہوا ہے، اور مزید جو جزیات ہیں وہاں پر باہمی تعاون کے لیے وہ آپس میں باہمی گفتگو کے ذریعے سے اس کو طے کیا جائے گا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اپنی جانب سے میرے ساتھ جو احباب آئے ہیں ان کی جانب سے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی اس میزبانی کا، ان کے رفقا کی میزبانی کا۔ انہوں نے بہت تحمل سے ایک تو انہوں نے موقع دیا، اپنی ہماری بات سنی، اس کو سمجھے۔ میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا اس ملک کی سیاست میں بہت ایک مقام ہے، ان کا رتبہ ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حیثیت دی ہے، ان کا اس کردار دیا ہے سارا، اور ہم احترام کرتے ہیں، پاک سے زمین پارٹی احترام کرتی ہے، مصطفیٰ کمال احترام کرتے ہیں مولانا صاحب کے اس سیاسی سوجھ بوجھ، اور ان کو ان کی جو اسٹرگل ہے پوری، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں جو بھی ان کا کردار رہا ہے ملک میں جمہوریت کی نفاذ اور قانون اور ملک کی بہتری کے لیے۔ اور میں اپنی جانب سے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں JUI کی کامیابی پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، مولانا صاحب نے ساری بات کر لی اور بالکل کمپلیٹ بات کر لی کہ ملک جو ہے وہ کسی کی ذات کی موڈ پر، اس کی ایما پر نہیں چلنا چاہیے، یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق 18ویں ترمیم میں جو وفاق سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل دیے گئے ہیں، صوبوں کے لوگوں کے نام پر، صوبوں کے ڈسٹرکٹس کے نام پر، صوبوں کے گاؤں گوٹھوں دیہاتوں شہروں کے نام پر، بدقسمتی کے ساتھ سو کالڈ جو ہماری جمہوری قوتیں ہیں، جو جمہوری پارٹیاں، ان کے جو وزراء اعلیٰ ہیں، وہ ان اختیارات اور وسائل کو وفاق سے لے کر نیچے نہیں دے رہے، ڈسٹرکٹس میں نہیں دے رہے، گوٹھوں میں نہیں دے رہے، گلیوں میں نہیں دے رہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، اور جس کی وجہ سے محرومی پیدا ہو رہی ہے عام لوگوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے کہ ان محروم ذہنوں کو اپنے لیے استعمال کریں۔ نا امید جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں نوجوان خودکشیاں کرنے پر تل آئے ہیں، ایک مہینے میں 5 خودکشیاں ہو رہی، جو شہر پورے ملک کو جو ہے وہ 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ گزارشات، ہم یہ گفتگو، JUI ایک بڑی پارٹی ہے، ہم نے میں نے گوش گزار کی ہے، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور پورے ملک کی بات ہو، پورے صوبے کی بات ہو، کسی ایک شہر کسی گلی کی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے موقف میں دونوں پارٹیز کے موقف میں بڑی ہم آہنگی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کر ملک کے لوگوں کے لیے جو بھی بہتر ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم وہ کام کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مولانا صاحب کی اس ہاسپٹیلٹی کا، ان کی میزبانی کا، اور ان کے رفقا کی میزبانی کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد کا جو چیپٹر ہے وہ اوپن ہے، کلوز ہے، استعفوں کا چیپٹر اوپن ہے، کلوز ہے، اس کو ذرا کلیئر کر کے بتا دیں۔ دونوں اوپن ہیں۔ جب مولانا صاحب یہ بتایا، خان صاحب نے پہلی دفعہ آج ہمیں اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان رد عمل آیا صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اس میں وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قائم کریں، کیونکہ ہماری ساری فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ بیرونی ملک پاکستان نہیں ہے، لیکن دوسری بڑی پارٹیوں کی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رپورٹ شائع کرے، وہ تو بڑے مطمئن ہیں سارے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔
دیکھیے وہ ساری زندگی اس کی اسی پہ گزری ہے کہ وہ بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی اس کے آئیڈیل گفتگو سے بالکل متصادم اور متضاد ہوتی ہے۔ تو اب وہ پھنس گئے ہیں، اور باقی پارٹیوں کا تو تم آج تک احتساب کرتے رہے ہو۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ہمارے خلاف کون گیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو ہمیشہ ہماری پارٹیوں کو سالانہ حساب کتاب پیش کرنے پر بار بار خراج تحسین پیش کیا، اور ایک آپ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے اکبر بابر صاحب گئے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے اساسی ممبر ہیں، بنیادی میں مؤسس ہیں آپ کی پارٹی کے، اور آپ نے کتنے اکاؤنٹس چھپائے ہیں وہ حساب دکھایا جائے گا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کی کمپنی کے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں تو یہ کیوں چھپایا ہے کہ تنخواہ نہیں لے رہا، اور اس پر ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے؟ تو وہاں پر تو تنکے کے اوپر سزا دی جاتی ہے، اور یہاں پر شاہتیر جو ہے ان کے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دوسروں کو بے عزت کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی تضحیک کرنا نہ کرو اس طرح، ورنہ ایک دن آئے گا کہ اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ اور یہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص الیکشن میں نااہل، الیکشن میں ناجائز طریقے سے آیا ہوا، کارکردگی کے لحاظ سے نااہل، اور اب میں نے ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا جلسے میں کہا تھا کہ باقی تو افراد کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اس کا تو پورا ٹبر چور ہے۔ تو اب پتہ چلا یا نہیں جی؟ اور 2011-12 سے میں جو موقف دے رہا ہوں، ویسے تو ایک طوطے کی صدا لوگ اس کو سمجھتے رہے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں اور اس کی پارٹی کے بارے میں اور اس کے ایجنڈے کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو لابی بین الاقوامی کام کر رہی ہے، اس پر جو نقطۂ نظر میں نے اول دن سے دیا ہے، قدم قدم پر آج اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہر آئے روز ایک آدمی اٹھ کر اسی بات کا اعادہ کر رہا ہے۔ اب مجھے ان باتوں کا اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے جی۔ تو ہم کچی گولیوں کی سیاست نہیں کیا کرتے، ہم بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں، اور ملکی سیاست میں ہم اپنا ایک کردار رکھتے ہیں۔ آج جس طرح وہ کہتے ہیں سیلف میڈ، اپنی محنت سے، اور اپنی محنت بھی کیا ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اگر اللہ ساتھ نہ دے، تو اس کے نتیجے میں آج جمعیت علماء اسلام، جس کے پاس کوئی مالیاتی وسائل نہیں ہیں، اور ہم اپنے کارکنوں کے چندوں سے چل رہے ہیں، کوئی پاکستانیوں کے چندوں سے بھی نہیں چل رہے، کوئی بین الاقوامی باہر کے پیسوں کا کور بھی نہیں لے سکتے، نہ کسی کے راہ کے ایجنٹ ہیں، نہ کسی اور کے۔ یہاں ہم اپنے کارکنوں کے 1-1 روپے 2-2 روپے کے چندوں سے کام نکالتے ہیں، اور جو بھی نیا ایونٹ آتا ہے تو اسی کے لیے وقتی چندہ کر کے کام نکال لیتے ہیں۔ اب ایسی جماعت کو آج اللہ نے جو قبولیت نصیب کی ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی امیدوں کی نظریں اٹھی ہیں اور امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہماری آج کے بعد بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم عام آدمی کی توقعات پر پورا اتر سکیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کا ایک اہم حصہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے حوالے سے بہت کیاسرائیاں چل رہی ہیں، خود ان کے لیڈر بھی تاثر دے رہے ہیں، جیسے ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب واپس آئیں گے، کیسز میں ریلیف مل جائیں گے، تو کبھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا آپ کی؟ دیکھیے پتہ نہیں، میں تو پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں۔ ISPR نے بھی آج کہہ دیا کہ کیاسرائیاں سب، میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی بات نہ کرتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، میرے وہ کمپوننٹ ہیں، اور سب سے بڑی جماعت ہم ان کو سمجھتے ہیں اپنے اتحاد میں۔ ان چیزوں کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے کسی ایک سینئر ذمہ دار آدمی نے آج تک میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ بس آپ کی میڈیا کے ذریعے سے افواہیں گرد کرتی ہیں،
ہمارے کانوں کو بھی بات لگ جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر میرے نوجوان صحافی کو اس کا علم ہے تو فضل الرحمان کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس مسئلے کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب آئے، ایک کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، آج 6واں روز ہے، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور لوگ بھی سول سوسائٹی میں شامل ہو رہی ہے، تو کیا اس میں بھی بات ہوئی ہے کہ اس احتجاج میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا جائے؟ کراچی کو حق دو کے حوالے سے جو احتجاج ہے، کون سے جماعت اس اسلامی حوالے سے میں اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، جمعیت علماء اسلام پورے صوبہ سندھ کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اور پورے صوبے صرف ایک شہر کے حقوق کی ہم بات نہیں کرتے. جو حال کراچی کا ہے وہی حال لاڑکانہ کا ہے، جو حال کراچی کا ہے وہی حال نواب شاہ کا ہے. پورا صوبہ سندھ تباہی کے دھانے پر ہے، اور جمعیت علماء جس طرح پورے ملک کے اندر تبدیلی چاہتی ہے، اس طرح سندھ میں بھی تبدیلی چاہتی ہے اور سندھ کے عوام کو حقوق دینا چاہتی ہے. جو جماعتیں سندھ کے حقوق کے حوالے سے جمعیت علماء سے رابطہ کریں گی، جمعیت علماء کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے. جو ہمارے ساتھ مشاورت کرنا چاہیں گے، اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا چاہیں گے، جمعیت علماء ان کو ویلکم کرے گی. تاحال اس حوالے سے کراچی میں جو دھرنا ہو رہا ہے، کسی جماعت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب تک وہ رابطہ نہیں کرتے تب تک ان کے رابطے کے بغیر ان کی اسٹیج پر بیٹھنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا. مولانا صاحب ایک آڈیوز کا دور چل رہا ہے، اور کل ایک اور آڈیو آئی ہے جس میں اینکرز کو جو ہے وہ کتے کہا گیا، مریم نواز صاحبہ کی، پرویز رشید صاحب جس میں وہ کہہ رہے ہیں، سارے میڈیا میں چل رہی ہے، ہر کسی کے علم میں. یہ کس قسم کا کلچر ہے کہ جو پسند نہ آئے اس کو کتے قرار دے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب زبان ہے؟ یہ الزامات پی ٹی آئی پہ لگتے تھے، اب خود نون کے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ برکتیں ہمیں پی ٹی آئی کی کلچر سے ملی ہیں، جس کے برے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم جو ہے وہ تو فحش قسم کی باتوں کو پھیلانے سے بھی اس لیے روکتا ہے کہ جہاں وہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بری باتیں جو ہیں وہ مذمت کے لہجے میں بھی مجلس میں مت بیان کرو کہ وہ اپنا اثرات چھوڑتی ہے. تو اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کی نجی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر نجی گفتگو کرتے ہیں، وہاں آپ کوئی بعض دفعہ الفاظ کا احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے، ایک ماحول آپس کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ ایک لفظ کہیں سے سن لیتے ہیں اور اس کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ چوری چھپے کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے؟ میں تو جو شخص مجھے گالی دیتا ہے اس کو اتنا مجرم نہیں کہتا جتنا کو دوسرا آدمی مجھے وہ گالی پہنچاتا ہے. جو آدمی مجھے گالی پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھے گالی دی ہے. لہٰذا کچھ میڈیا کی دنیا جو ہے وہ بھی ذرا اخلاقیات کا حساب کرے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، ورنہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا اور اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا. لیکن سر حکمران پہ جواب دہ ہوتا ہے، جی جواب دہ ہونا پڑتا ہے. جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو جواب دینا پڑتا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں یہ حکومت کا کام نہیں ہے. سر یہ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ایک نان الیکٹڈ خاتون سے بات کر رہے ہیں. ایکچولی یہ چیز ہے اس آڈیو کے پیچھے، وہ اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے. اب ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ مطلب دونوں باتیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی، میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بعض دفعہ آپس کی گفتگو میں ایسے الفاظ جو ہم باہر نہیں کہہ سکتے کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ چپکے سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی. میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں. میں خود کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے. مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں. تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں. اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.